بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر قوم پر نبی اور رسول بھیجے، جن کا کام بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لانا تھا، ہدایت کا وسیلہ بننا تھا۔ مگر ہر قوم پر بھیجے جانے والے رسولوں کو ان کی قوم کی جانب سے بہت تکالیف دی گئیں۔ ایسا ہی واقعہ حضرت حود علیہ السلام کے متعلق ہے، جن کی قوم کا نام کم عاد تھا۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم بھی بہت باغی اور مغرور قوم تھی، جو اللہ اور اس کی ذات کی نفی کر کے اپنے آپ کو معتبر اور بڑا سمجھتے تھے۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے آپ کی ہر بات کی نفی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ یہی نہیں، قوم عاد بتوں کی پوجا کرتی اور اس سے مانگتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتی تھی۔ قوم عاد، جو کہ احقاف کے علاقے میں واقع مان اور حضرت موت کے درمیان کا علاقہ ہے، یہ قوم بڑی قدامت، حسن پسند اور غریبوں پر اور کمزوروں پر ظلم ڈالنے والی قوم تھی۔ ایک دفعہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر بارشوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی جانب آنے کی تبلیغ کی اور اللہ سے دعا مانگنے کی تبلیغ کی، جبکہ قوم عاد نے اس کو قبول نہ کرنے کا عزم کر لیا اور خود پر شدید غرور کرنے لگے۔ تاہم ان کی فصلیں جل کر کوئلہ ہو رہی تھیں، پانی کی اشد ضرورت تھی، پھر بھی پانی نہ مل سکا، کیونکہ فصلیں پانی کی کمی کی وجہ سے شدید نقصان کا باعث بن رہی تھی۔ تاہم قوم عاد حضرت حود علیہ السلام کا مذاق بناتی رہی، جس کے بعد حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کی نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ حضرت حود علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر شدید عذاب تیار کیا۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم کی تمام فصلیں تباہ ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر اللہ عز و جل نے عذاب نازل فرمایا۔ ایک دن آسمان پر کالے بادل منڈلانے لگے، جس کو دیکھ کر قوم حود بہت خوش ہو گئی کہ اب بادل آ گئے ہیں تو بارش بھی آ جائے گی، جس کے بعد ان کی فصلیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بادل بارش کے لیے نہیں بلکہ کسی برے عذاب کے شروع ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ مگر قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ اس کے بعد تیز ہوائیں چلنے لگی، اتنی تیز ہوائیں چلی کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہوئی نظر آئی، جبکہ ایک ہفتے تک یہی آندھی اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر ریت کا طوفان نازل ہوا، جس سے قوم عاد نیست و نابود ہو گئی اور صرف وہی لوگ محفوظ رہے جنہوں نے حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ اس ویڈیو سے متعلق میری ذاتی رائے یہ ہے کہ قوم عاد کو ان کی نافرمانی اور ان کے غرور کی سزا ملی۔ اس قوم نے اللہ اور رسول کے نافرمانی کر کے اور ان کا مذاق اڑا کر ایک بڑے طوفان کو دعوت دی، مگر افسوس کہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے رہے، ان بتوں نے بھی اس قوم کو بڑے عذاب سے بچانے میں کوئی مدد نہ کی، بلکہ یہ بت بھی اس ریت کے طوفان میں نیست و نابود ہو گئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔